السلام علیکم، میں آپ کی میزبان فاخرہ گل انسائٹ بلاگ کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسائٹ بلاگز الیکشن 2024 کی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ہم تمام حلقہ جات کے بڑے امیدواروں کا تعارف اور ان کی موجودہ الیکشن میں حکمت عملی کی بنیاد پر اپنی رپورٹس مرتب کرتے ہیں۔ آئیں ہم آپ کو لاہور کے ایک اہم حلقہ اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے حلقہ انتخاب میں لیے چلتے ہیں۔ NA 127 لاہور کا ایک اہم حلقہ ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے میں ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، کوٹ لکھپت، انڈسٹریل ایریا جیسے علاقے شامل ہیں، جہاں پر مزدور طبقہ کی آبادی کافی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس حلقے میں کرسچن آبادی بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ منہاج القرآن کا مرکزی دفتر اور تعلیمی ادارے بھی اسی حلقے میں موجود ہیں۔ منہاج القرآن کا اس حلقے میں بڑا اثر و رسوخ اور ووٹ بینک ہے۔ ناظرین، یہاں سے جناب طاہر القادری یہ سیٹ جیتے تھے۔ یہ حلقہ لاہور کے ان حلقوں میں سے ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن لڑے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ اس حلقے میں گزشتہ ضمنی انتخابات میں PPP کے امیدوار جناب اسلم گل نے 33,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کی محترمہ شائستہ پرویز ملک نے 46,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے لیے یہاں سے 25 امیدواران میدان میں ہیں، لیکن بڑے رہنماؤں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما جناب عطا اللہ تارڑ، PTI کے حمایت یافتہ جناب شبیر احمد گجر اور جماعت اسلامی کے رہنما سید احسان اللہ وقاص شامل ہیں۔ اس حلقے کے علاقے میں 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے موجود ہیں۔ آئیں آپ کو ان بڑے امیدواروں کی موجودہ الیکشن میں حکمت عملی اور ان کی شخصیت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری، اس حلقے سے جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی الیکشن جیتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس علاقے میں بڑا اثر و رسوخ موجود ہے۔ اس حلقے میں مزدور یونین کافی مضبوط تھی۔ ان کا ایک مربوط نیٹ ورک تھا جو پیپلز پارٹی کے لیے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ اس کے بعد یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جن میں جناب جہانگیر بدر مرحوم بھی اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے۔ موجودہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کے ساتھ ساتھ مزدور طبقہ اور اقلیتی ووٹ خصوصاً مسیحی برادری کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق اس حلقے میں تقریباً 70,000 مسیحی برادری کے رجسٹرڈ ووٹ ہیں۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن کا ووٹ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ان کی ایک بھرپور اور کامیاب حکمت عملی ہے۔ جناب عطا اللہ تارڑ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور اسپوکس پرسن ہیں۔ وہ سابق صدر جناب رفیق تارڑ کے پوتے ہیں اور ان کی رہائش اس ایریے میں ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مسلم لیگ نواز یہاں سے جیت حاصل کر رہی ہے اور ان کا یہاں پر مضبوط نیٹ ورک موجود ہے۔ اس حلقے کے MPA ایک اہم رول ادا کریں گے، جس سے ووٹر کو موبیلائز کرنا اور الیکشن ڈے کے دن ووٹ کاسٹ کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے، جس میں مسلم لیگ نواز کی ٹیم بہت فعال ہے۔ ناظرین، جناب عطا اللہ تارڑ اس حلقے سے پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں سے جناب ملک پرویز اور محترمہ شائستہ پرویز یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ علی پرویز ملک بھی یہاں سے ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق علی پرویز ملک یہاں سے زیادہ مضبوط امیدوار تھے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران یہ تبدیلی مسلم لیگ نواز کے لیے سیٹ بیک بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کا اس حلقے میں بہت اثر و رسوخ، فعال نیٹ ورک اور بااثر صوبائی امیدواروں کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب عطا اللہ تارڑ بہت مضبوط امیدوار ہیں۔
चौधरी शब्बीर गुज्जर इस हलके के रिहायशी और एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। इनका इस हलके में ग्रास रूट लेवल पर बहुत असर और रसूख है। वो पीटीआई के साबका मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में नज़ीर चौहान को शिकस्त दी। इस जीत ने उनकी शोहरत को चार चांद लगा दिए और वो इस हलके में इंतहाई पॉपुलर और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। मौजूदा इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इस इलाके के पुरजोश लोगों की एक बड़ी तादाद उनके साथ है। वो भी एक बड़े वोट बैंक के साथ अहम उम्मीदवार हैं। उनका मकामी लोगों से राब्ता, उनके दुख सुख में शमूलियत और जारहाना सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पर नौजवान तबके में मकबूलियत अहम है। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। देखना यह होगा कि इनके पैनल में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कौन हैं और वो कितना हिस्सा डालते हैं। सैयद एहसानुल्लाह वकास जमाते इस्लामी के एक अहम रहनुमा हैं। वो एक आला तालीम याफ्ता कारोबारी शख्सियत के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। वो इस इलाके में एक बड़ा तालीमी इदारा चलाते हैं, जिसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और फ्रंट फाउंटेन हाउस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके अलावा कई समाजी और फलाही तंजीमों के सरगर्म रुकन हैं। वो इस हलके की एक मारूफ शख्सियत हैं। 2002 में मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। मौजूदा इलेक्शन में जमाते इस्लामी के वोट बैंक और अपना ज़ाती असर और रसूख ग्रास रूट लेवल पर खिदमात की बुनियाद पर वो एक बड़ा वोट हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में एक बड़ा जोड़ पड़ने वाला है। एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा इस हलके के मेंबरान सूबाई असम्बली की इलेक्शन कैंपेन का एक अहम रोल है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इस हलके में इलेक्शन लड़ने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर एक नए जज्बे के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इनका टर्नआउट बढ़ जाएगा। इसके अलावा पार्टी कैंपेन और बड़े बजट के साथ मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी मुतवक्के है। मिनहाजुल कुरान का बड़ा वोट बैंक भी अहम रोल अदा करेगा। चौधरी शब्बीर गुज्जर और जमाते इस्लामी के उम्मीदवार अच्छे खासे वोट लेंगे, जिसका फायदा बिलवास्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हो सकता है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हलके में बड़े क्लोज मार्जिन का इंतखाब देखने को मिलेगा और मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये सीट अपने नाम कर लें। उम्मीद है आपको हमारा ये तज्जिया पसंद आया होगा। ऐसे मजीद हकीकत पर मबनी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।